الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے وہ دعائیں لے کر آیا ہوں کہ جو پریگننسی کے دوران، حمل کے دوران جو ماں ہے اس کو پڑھنی چاہیے اور باپ کو بھی پڑھنی چاہیے، کہ پانچوں نمازیں آپ جو پڑھتے ہیں اس کے بعد اور نمازوں کے علاوہ بھی جو یعنی کہ آگے پیچھے کوئی کسی اور وقت بھی آپ دعائیں پڑھتے ہیں تو یہ دعائیں آپ کو کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ تو شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دعا ہے، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یاد رکھیں کہ جب بھی اپنی دعا پڑھنی ہے آپ نے پہلے ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے، اور جب آپ عربی کا لفظ بولیں تو ساتھ ساتھ اردو کا ترجمہ ذہن میں چل رہا ہو۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ان دعاؤں کو صرف اور صرف جو ہے عربی میں ہی پڑھیں، آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب اردو میں پڑھیں گے تو مطلب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ترجمہ چل رہا ہوگا۔ تو عربی میں پڑھنے سے ذرا زیادہ سکون ملتا ہے دل کو، لیکن فائدہ تب ہے کہ جب آپ اللہ سے جو مانگ رہے ہوں آپ کو پتہ بھی تو ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، تو اس میں یقین قلب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلی دعا، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کو۔ تو یہ جو ہے پہلی دعا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور بے شک تو بہترین وارث ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، اللہم اجعلہ ذریۃ طیبۃ، یا اللہ اس کو پاکیزہ اولاد بنا، یعنی جو میرے حمل میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، اور آپ اگر خاوند ہیں تو پھر کہیں کہ جو میری بیوی کے پیٹ میں ہے، نیت یہ کریں اللہم اجعلہ، یہ ہو کا لفظ ہے، یہاں کوئی بھی یعنی کہ ذہن میں آ سکتا ہے اس کو۔ تو عورت جب وہ پڑھے تو وہ یہ دعا کرے گی، نیت کرے گی کہ جو میرے پیٹ میں ہے۔ خامن جب یہ پڑھے گا تو وہ یہ نیت کرے گا کہ جو میری بیوی کے پیٹ میں ہے۔ اللہم اجعلہ ذریۃ طیبۃ، یا اللہ اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے یا جو میری بیوی کے پیٹ میں ہے پاکیزہ اولاد بنا، وجعلہ برًا تقیًا، اور اس کو پرہیزگار بنا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، اللہم اجعلہ من الصالحین وثبت قلبہ علی دینک، یا اللہ اس بچے کو صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے بنا اور اس کے دل کو دین پر ثابت قدم فرمانا۔ ٹھیک ہے، پانچویں نمبر پر ایک دعا ہے جی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، اعوذ، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر طرح کے بکلمات اللہ التامات، تیرے جو کلمات تامہ ہیں، تیرے مکمل کلمات ہیں، ان کے ذریعے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، بکلمات اللہ التامات من کل شیطان، ہر شیطان کے شر سے، وہامۃ، ہر زہریلی چیز کے شر سے، ومن کل عین لامۃ، اور ہر بری نظر سے۔ یا اللہ میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے، اور خاوند جب کرے گا تو وہ جو میری بیوی کے پیٹ میں ہے، یا اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ کس چیز سے تیری پناہ میں دیتا ہوں؟ یا اللہ تیرے تمام کلمات، تیرے مکمل کلمات کے ذریعے میں پناہ میں دیتا ہوں شیطان کے شر سے، اور ہر زہریلی چیز کے شر سے، اور ہر بری نظر کے شر سے۔ اس کے بعد ایک اور ہے دعا، اللہم اجعلہ سلیم الجسم والقلب وسلیم العقل والدین، یا اللہ اس کو تندرست جسم والا بنا، تندرست قلب والا بنا، سلامتی والے جسم والا بنا، سلامتی والا دل ہو اس کا،
وسلیم العقل والدین، اور اس کی عقل بھی سلامتی والی ہو، اس کا دین بھی سلامتی والا ہو۔ تو ناظرین محترم، یہ 5 دعائیں 6 دعائیں میں نے آپ کے لیے نکالی، یہ آپ اس کو پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ مختصر میں نے دعائیں آپ کے سامنے بتائی تھیں، اس کے علاوہ آپ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ یوسف کی تلاوت کریں، سورہ رحمان کی تلاوت کریں، سورہ مریم کی تلاوت کریں، سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، اور کم از کم ایک دفعہ پورا قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت کریں، ایک دفعہ پورے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور یہ جو صورتیں میں نے بتائی ہیں ان کی وقتاً فوقتاً تلاوت کرتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر تلاوت مطلب یہ ہے کہ وقت کم ہو تو ان کی تلاوت سنیں، لازمی سنیں کہ آپ کے کان میں آواز جائے، آپ کے کان میں آواز جانی چاہیے۔ سورہ یاسین، سورہ یوسف، سورہ مریم، سورہ واقعہ، سورہ کہف، تو ان کی کثرت سے تلاوت کریں، اور ویسے پورے قرآن کی عموماً تلاوت کریں یا سنیں۔ اب میں آپ کو چند وہ دعائیں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا ذوق زیادہ ہے کہ میں زیادہ دعا مانگوں، ٹائم بھی آپ کے پاس زیادہ ہے، تو پھر آپ دیکھیں دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اور نماز آپ نے کس طریقے سے پڑھنی ہے تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس پہ کہ ارتکاز توجہ کے ساتھ نماز کیسی پڑھنی چاہیے۔ تو اگر آپ ارتکاز توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو میری وہ ویڈیو جو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا، آپ وہ بھی سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نماز ارتکاز توجہ سے کیسے پڑھنی چاہیے، اور ارتکاز توجہ سے نماز پڑھنے کا پھل انسان کو کیا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ارتکاز توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور دیکھیں 5 نمازیں ہیں، اب جیسے فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، ان کے بعد کھلا ٹائم ہوتا ہے۔ فجر کی نماز اگر آپ وقت پہ پڑھیں تو آپ کے پاس کھلا وقت ہے اور رات کا وظائف کا، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کھلا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں ہیں اس میں جلدی ہوتی ہے۔ تو جو ظہر، عصر، مغرب ہے اس میں آپ وہ جو میں نے 6 دعائیں لکھی ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی آ جائے گا، وہ لکھ دوں گا، وہ پڑھ لیں۔ اور جو باقی نمازیں فجر ہے اور عشاء ہے اس میں آپ یہ جو 10 دعائیں میں آپ بتانے لگا ہوں آپ ان کو پڑھ لیں۔ لیکن دوبارہ میں بتانے لگا ہوں کہ جو بھی آپ نے دعا پڑھنی ہے پہلے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے عربی کے ساتھ۔ اور اگر آپ مطلب یہ ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو آپ ایک دفعہ عربی میں پڑھ لیں، ایک دفعہ اردو میں پڑھ لیں، وگرنہ صرف اردو میں بھی پڑھ لیں تب بھی کافی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلی دعا، اللہم حب لی من لدنک ولیا واجعلہ من الصالحین، یا اللہ اپنی جناب سے مجھ کو ایک بیٹا عطا فرما اور اس کو نیک لوگوں میں سے بنانا، واجعلہ من الصالحین، اس کو نیکوکار بنانا، یہ پہلی دعا ہے۔ اس کے بعد اللہم ارزقنی ولدن، یہ دوسری دعا ہے، یا اللہ مجھ کو لڑکا عطا فرما، واجعلہ تقیا، یاد رکھیے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اللہ تبارک و تعالی جو بھی دے آپ کو اس پہ خوش ہونا چاہیے اور راضی رہنا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ کہ تو لڑکا دے گا تب بھی میں راضی ہوں، تو لڑکی دے گا تب بھی میں راضی ہوں، لیکن لڑکا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ولدن صالحن، نیک لڑکا مانگ سکتے ہیں۔ آپ کہیں اللہم ارزقنی ولدن، یا اللہ مجھے اپنی جناب خاص سے، اپنی جناب سے لڑکا عطا فرما، واجعلہ تقیا، اور یا اللہ اس لڑکے کو نیک بنانا، ذکیا، عقل مند بنانا، لیس فی خلقہ زیادۃ ولا نقصان، ایسا لڑکا ہو کہ نہ اس کی تخلیق میں کوئی کمی ہو نہ زیادتی ہو، یعنی نہ کوئی یہ ہے کہ 2 سر ہیں اس کے، یا 2 پاؤں کی جگہ 4 پاؤں ہیں، یا 2 ہاتھوں کی جگہ 4 ہاتھ ہیں، یا 3 ہاتھ ہیں، یا 5 انگلیوں کی جگہ 6 انگلیاں ہیں، کوئی ایسی چیز نہ ہو، اور نہ ہی نقصان ہو، کوئی چیز کم ہو، تو اس کو مکمل بنانا کہ نہ اس کی تخلیق میں کوئی زیادتی ہو اور نہ کوئی کمی ہو۔ وجعلہ عاقبتہ الی الخیر، اور یا اللہ اس کا جو انجام ہو وہ بھلائی پر ہو، یعنی یہ پریگنینسی ہے، یہ میرے پیٹ میں ہے، یا الہ العالمین یا میری بیوی کے پیٹ میں ہے،
تو اس کا یعنی انجام اچھا ہو کہ ڈلیوری آسانی سے ہو جائے. یہ دعا مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو بڑی پیاری دعا ہے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر دعا ہے یا کریم ہو اے کرم فرمانے والے، یا رحیم ہو اے رحم فرمانے والے، یا رب العرش العظیم اے عظمتوں والے عرش کے رب، نسلو کا بے عز کلذی لا یرام، اس عزت کے ذریعے تجھ سے سوال کرتے ہیں، تیری اس عزت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں، لا یرام، جس عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا، وب ملک کلذی لا یدام، اور تیری اس بادشاہت کے واسطے سے سوال کرتے ہیں جس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، وب نور کلذی ملا ارکان و عرش کا، اور تیرے اس نور کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جس نور سے تیرا عرش، تیرے عرش کے ارکان بھرے ہوئے ہیں، ان ترزقنا الولد الصالح، ان ترزقنا الولد الصالح، کہ ہمیں نیک بیٹا عطا فرما، یا الہ العالمین کہ ہمیں نیک بیٹا عطا فرما. اور چوتھے نمبر پر آپ نے دعا کرنی ہے اللہم بشرنی بالذریۃ الصالحہ، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، کما بشرت زکریا بیحییٰ، یا اللہ مجھے خوشخبری عطا فرما نیک اولاد کی. اللہم بشرنی بالذریۃ الصالحہ، یا اللہ مجھے نیک اولاد کی خوشخبری عطا فرما، کما بشرت زکریا بیحییٰ، جیسے زکریہ علیہ السلام کو تو نے یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی. یا من رزقت مریم بغیر حول منہا ولا قوت، اے وہ ذات جس نے مریم علیہ السلام کو رزق عطا فرمایا بغیر کسی طاقت اور بغیر کسی کوشش کے. ارزقنی الذریۃ الصالحۃ الموافات، ارزقنی ذریۃ الصالحۃ الموافات، مجھ کو پاکیزہ اولاد عطا فرما، تندرست اولاد عطا فرما. موافات کہتے ہیں تندرست اولاد کو، اور صالحہ کہتے ہیں نیک اولاد کو. اس کے بعد پانچویں نمبر پر یہ دعا پڑھیں رب لا تذرنی فردن، یا اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث ہے. رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یا اللہ اپنی جناب سے مجھے پاک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. چھٹے نمبر پر اب دعا یہ مانگیں ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ مجھے اپنی جناب سے، یا اللہ مجھے عطا فرما میری بیوی سے اور میری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک. اچھا یہاں کمال کی بات یہ ہے کہ ازواجنا کا لفظ ہے. ازواجنا یہ زوج کی جمع ہے، اور زوج عربی میں کہتے ہیں خاوند کو، اور زوجہ کہتے ہیں بیوی کو. تو یہ جو زوج اور زوجہ ہے اس دونوں کی جمع زواج ہے. یعنی اگر عورت دعا کرے گی تو یہ کہے گی یا اللہ مجھے خاوند سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، مرد دعا کرے گا تو اس کا مطلب ہوگا یا اللہ مجھے بیوی سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو مطلب یہ ہوا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، یا اللہ مجھے اپنی بیوی سے، یا بیوی ہو تو کہے گی یا اللہ مجھے اپنے خاوند سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، و ذریاتنا، اور مجھے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک. وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. یعنی مجھے جو کمیونٹی ہے اچھی عطا فرما، نیک لوگوں کی کمیونٹی، نیک لوگوں کی سوسائٹی، اچھے لوگوں کی سوسائٹی عطا فرما، برے لوگوں کی سوسائٹی سے مجھے محفوظ فرما. اب جہاں امام کا لفظ ہے وجعلنا للمتقین اماما، اس کا مطلب ہے کہ نیک لوگوں میں مجھے نیکی میں سبقت کرنے والا بنا. یعنی میں آگے بڑھوں، ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھوں، میں پہل کروں. تو عورت کے لیے بھی یہ دعا بڑی اچھی ہے، مرد کے لیے بھی یہ بہت اچھی دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے. اس کے بعد ساتویں نمبر پر یا من امرہ بین الکاف والنون، اور اے وہ ہستی کہ جس کا ہر کام کاف اور نون کے درمیان میں ہے. یعنی جب وہ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے، یعنی کاف اور نون. تو وہ کن کہتا ہے، اور کاف اور نون کن کہنے کے درمیان وہ سارا کام ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کن کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مجھے صرف کن کہنا پڑتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے. تو اے ذات، اے وہ ذات
کہ جس کے لیے کوئی کام کرنا محال نہیں ہے، کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے، اور وہ کن کہتا ہے، ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو وہ کن کہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ ارزقنی الذریۃ الصالحہ، مجھے نیک اولاد عطا فرما، التی تقر بها العیون، کہ ایسی اولاد جس سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ اللہم آمین یا رب العالمین، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما، اے تمام جہانوں کے رب۔ 8ویں نمبر پر آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، اللہم البشارات التی نحب، یا اللہ مجھے وہ خوشخبریاں عطا فرما، ہمیں وہ خوشخبریاں عطا فرما، یہ میاں بیوی دونوں کے لیے دعا ہے کہ جس کو جو خوشخبریاں ہمیں پسند ہوں، جن سے ہم محبت کرتے ہوں، والایام التی تسر، اور ایسے دن عطا فرما یا اللہ جو ہمیں خوش کر دیں، والرحمات التی تتوالا، اور ایسی رحمتیں عطا فرما جو ہمیشہ ہوں، جو لمبے عرصے تک رہیں، جو متواتر ہوں، والعافیت التی ننعم بہا، اور ایسی ہمیں تندرستی عطا فرما، ایسی ہمیں صحت عطا فرما کہ جس صحت سے ہم لطف اندوز ہوں، ننعم بہا، ہم لطف اندوز ہوں، والیقین الذی یریح القلوب، اور ایسا یقین عطا فرما جو ہمارے دل کو سکون عطا فرمائے۔ رب ارزقنی، یا اللہ ہمیں ایسا رزق عطا فرما، الذریۃ الصالحہ، رب ارزقنی ذریۃ الصالحہ، یا اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور یا اللہ تو بہترین وارث ہے۔ پھر 9ویں نمبر پر یہ دعا مانگیں، اللہم ارزقنی الذریۃ الصالحۃ المعافات الطیبۃ المبارکۃ، یا اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو نیک ہو، جو تندرست ہو، جو پاکیزہ ہو، جو برکت والی ہو، التی تسعدنی وتعیننی فی دینی و دنیایا، جو دین اور دنیا کے کاموں میں میری معاونت کرے، تسعدنی میری مددگار ہو، وتعیننی میری معاونت کرے، یعنی تسعدنی بھاگ دوڑ کے میری معاونت کرے۔ ایک عام معاونت ہوتی ہے وتسعدنی وتعیننی، بھاگ دوڑ کے میری معاونت کرے، یعنی میں اسے کوئی بات کہوں تو وہ بھاگ کے میرے لیے آئے، میں اسے کوئی کام کروں تو وہ جی کہہ کے فوراً آئے، ہر وقت تیار ہو کہ میں اپنی ماں کی خدمت کیسے کروں، میں اپنے باپ کی خدمت کیسے کروں۔ من بنینا و بناتن، یا اللہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یعنی یا اللہ تیری رضا پہ میں راضی ہوں، تو نے اگر میرے لیے لڑکا رکھا ہے مجھے لڑکا عطا فرما، تو نے اگر میرے لیے لڑکی رکھی ہے مجھے لڑکی عطا فرما۔ تو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے، اور جو اللہ عطا فرمائے اسی پہ ہی خوش ہونا چاہیے۔ یا رب، یہ 10ویں نمبر پر دعا ہے، یا رب ارزقنی الذریۃ الصالحۃ فی القریب العاجل، اے میرے رب مجھ کو بہت جلدی خوشخبری عطا فرما نیک اولاد کی، یعنی کہ میرا جو حمل ہے، ایام حمل اس کے جتنے مہینے رہ گئے ہیں، 9 رہتے ہیں، 8 رہتے ہیں، 7 رہتے ہیں، یا 1-2 مہینے رہ گئے ہیں، جتنے بھی مہینے رہ گئے ہیں، تو یا اللہ اس کے بعد مجھ کو خوشخبری عطا فرما۔ اللہ فرحنی بخبر حملی، یا اللہ مجھے جلد خوشخبری عطا فرما۔ اس کے بعد ہے اللہ فرحنی بخبر حملی، یا اللہ مجھے میرے حمل کی خوشخبری، اس سے خوشی عطا فرما، یعنی جب میرا حمل ختم ہو مجھے راحت ملے، مجھے خوشخبری ملے۔ یا رب یا کریم، اے میرے رب، اے مجھے پالنے والے، اے مجھ پہ کرم فرمانے والے، یا رب، اے میرے رب، اوودنی مجھ کو بدلہ عطا فرما، یعنی بدلہ کہ جو میں تکلیفیں مصیبتیں سہ رہی ہوں، حمل کی تکلیفیں، یا اللہ اس کے بدلے میں مجھے اچھی خوشخبری عطا فرمانا، مجھ کو خوشی اور راحت عطا فرمانا۔ تو ناظرین کرام، یہ میری ان بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ دعائیں ہیں جو حمل کے دن گزار رہی ہیں، اور 5 وقت کی نماز جب پڑھتی ہیں تو اس کے بعد جب دعائیں مانگتی ہیں تو یہ دعائیں مانگیں، صبح و شام مانگیں، دوپہر کو مانگیں، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، اور جو میں نے صورتیں بتائیں ان کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی، سورہ رحمان کی، سورہ واقعہ کی، اور جو ہے سورہ کہف کی، اور اس کے علاوہ ان صورتوں کو سنیں، خوش الحان
قرآن کی زبان میں، ان صورتوں کو سنیں، تو جب ان کے کان میں آوازیں جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اولاد ہوگی اس کو بھی نیکوکار اور صالح بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو ایام حمل ہیں یہ اچھے گزارے گا، اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے، قرآن کی برکت سے آپ کو خوشخبری عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔